نہیں عبادت کریں گے ان کی جن کی عبادت تم کرتے ہو، ہمیں نہیں منظور ہے۔ ایسے اتحاد کو آگ لگے جس اتحاد کو حاصل کرنے کے لیے دین بیچنا پڑے۔ ہاں، حالات خراب ہیں، اتحاد ہونا چاہیے، ہم کہتے ہیں بالکل ہونا چاہیے۔ اخلاق سے پیش آئیں گے، کردار سے پیش آئیں گے، دین نہیں بیچیں گے، اس لیے کہ تھے تو سب ایک ہی نا۔ ابو جہل اور ابو بکر ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتے تھے، کب تک؟ جب تک قرآن نہیں آیا۔ قرآن آیا، قرآن کا ایک نام فرقان بھی ہے، فرق کرنے والی کتاب، الگ کر دیا۔ ابو بکر الگ ہے، ابو جہل الگ ہے، یہ کام۔ آپ کو اگر بات بری لگتی ہے تو یہ بات میں دین کی کر رہا ہوں، بات دور نہ نکلے تو نام رکھتے ہیں بہت اچھا، لیکن اس کے پیچھے ہوتی کیا ہے؟ تو اس نے بھی رکھا دین الہی، سب کو ملاؤ۔ منکرین اسلام کے تہوار میں ہم جائیں گے، ہمارے تہوار میں وہ آئیں گے، ہم یہ ذبح نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں کھائیں گے۔ سورج کو سجدہ کرنے لگا اور بدبخت کہنے لگا، یہ جو اذان میں آواز آتی ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اللہ سے مراد اللہ کی ذات ہے، اکبر سے مراد میں ہوں۔ ہند کے حالات اتنے خراب تھے، اور بگاڑ کس نے پیدا کیا تھا؟ بادشاہ نے۔ جمہوری ملک میں وزیر کے خلاف بولنا آسان نہیں ہے، جبکہ جمہوریت میں بولا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک پارٹی مخالف ہوگی تو چار پارٹی حمایت میں کھڑی ہوگی، کیونکہ جمہوریت ہے۔ لیکن جہاں بادشاہت ہو کوئی بول ہی نہیں سکتا، وہاں فاروق اعظم کے بیٹے کو اللہ نے مجدد بنا کر جلوہ دیا۔ فاروق اعظم کے بیٹے کو دنیا مجدد الفسانی، شیخ احمد سر ہندی کہتی ہے۔ ہاں، اور آپ جانتے ہیں یہ وہ مجدد ہے جو 1000 سال کے بعد آیا۔ کیا بات! ہاں، 1000ویں صدی کے سرے پر آیا مجدد الفسانی، اور ان کی پیدائش سے 1000 سال پہلے رسول اللہ نے ان کی ولادت کی خبر دی۔ یہ مجدد الفسانی۔ اور آپ نے یہ نہیں دیکھا بادشاہ ہے میرا کیا ہوگا، بادشاہ میرا کیا ہوگا، نہیں، اس لیے کہ بادشاہ ہو یا کچھ بھی ہو، ہمارا کیا ہوگا ہم تو یہ سوچتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے دین کے لیے سب لٹا دیتے ہیں۔ یہ کربلا سے پیغام ملا ہے۔ کیا بات! یہ پیغام کربلا سے ملا ہے۔ ہاں، لیکن یہ بات بھی ہے، ہر جگہ ہم لڑنے کی بات نہیں کرتے، توجہ آپ کی، بہت خوب۔ ہر جگہ ہم لڑنے کی بات نہیں کرتے، جہاں فائدہ صلح میں ہو وہاں صلح کر لیتے ہیں، اور جہاں فائدہ لڑنے میں ہو وہاں لڑنے تیار ہو جاتے ہیں۔ پتا چلا ہمارا مذہب ہر جگہ لڑائی کی بات نہیں کرتا، اور ہر جگہ صلح کی بات بھی نہیں کرتا۔ اگر معاملات صلح میں فائدہ ہو تو حسن کی شکل میں صلح کر لیتے ہیں، اور میدان میں آنے فائدہ تو حسین کی شکل میں پھر میدان میں آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب جملے پر توجہ کریں، اگر بات امام حسن کی سمجھنے تو جملے پر توجہ کریں۔ میں یہ ذکر آگے پھر کروں گا اگر وقت رہا تو، لیکن عنوان آ جائے، بات ہو جائے، ذکر آگے ہوگا۔ لوگ اب ہمیں توجہ، اب ہمیں نہ لڑائی سے کوئی مطلب ہے اور نہ ہمیں صلح سے کوئی مطلب ہے۔ اب توجہ آپ کی، نہ لڑائی سے کوئی دلچسپی ہے نہ کوئی صلح سے دلچسپی ہے۔ اب صلح اور لڑائی دونوں میں اختیار کسے کریں، صلح اور میدان دونوں میں اختیار کسے کریں، تو ہم کہیں اور نہیں دیکھتے، نبی کے گھر کی طرف دیکھتے ہیں، جہاں حسین لڑتے ملتے ہیں اس سے لڑنے لگ جاتے ہیں، اور جس سے صلح کرتے ملتے ہیں حسن، تو پھر اس سے صلح کرنے لگ جاتے ہیں۔ شاید یہ فلسفہ بھی ہو، شاید کہہ رہا ہوں، یہ بات سب نے بیان کی، کیا بیان کی کہ امام حسن، بلکہ حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، امام حسن سر سے لے کے سینے تک مشابہ تھے، اور امام حسین سینے سے لے کے پیر تک مشابہ تھے۔ یا اللہ، اگر پورا پورا بنا دیتا تو، کیا بات! تیری شان ہے، پورا پورا بنا دیتا تو کیا ہوتا؟ کچھ نہیں ہوتا۔ ٹھیک، ایک بات یہ بھی توجہ آپ کی، شاید کہہ کے کہہ رہا ہوں، بات ہضم ہو تو ٹھیک ہے، نہیں ہو تو چھوڑ دیجیے گا، اس لیے کہ اگر پورا بناتا تو پھر محبوب کی شان یکتائی کہاں رہتی؟ کیا بات! کیا بات! واہ واہ! یہ بھی ویسے نوازوں کو پورا ویسا بنانا گوانا نہ کیا، اسی لیے ایک کو سینے تک ہی بنایا، کہ یہ سینے تک ہے، نیچے نہیں، وہ نیچے ہے، سینے والا نہیں،
کیوں؟ شان یکتائی بھی جی بے شک برقرار رہنی ہے اور نواسوں کو تصویر مصطفیٰ بھی بنانی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب بہت دونوں کو ملا کے بنے گی، کوئی ایک ویسا نہیں ہوگا، واہ دو ملیں گے. یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسے یکتا. جب نواسوں کو مکمل جسم کے اعتبار سے، مکمل جسم کے اعتبار سے ویسا نہیں بنایا تو کوئی پان کی دکان چلانے والا کہے کہ میں نبی کی طرح یا نبی میری طرح، ہم کیسے مان لیں؟ کہ کہا نہیں، ظاہر میں ہم کہتے ہیں ظاہر میں تو مکمل نواسے بھی ان کی طرح نہیں ہیں. ظاہر میں تو ہاں ایک ہستی ہے مردوں میں سے کسی کو نہیں بنایا مکمل ظاہر میں ان کی طرح، عورت میں بنا دیا کیونکہ صنف بدل گئی. ہائے 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 ہاں ان کی طرح سے مراد نبوت و رسالت کی بات نہیں کر رہا ہوں، تھوڑا دھیان دینا. یہ بات میں نہیں کر رہا ہوں، مشکات میں سیدہ عائشہ صدیقہ نے بیان کیا. حضور کی صورت میں مکمل، حضور کی سیرت میں مکمل، حضور کی طرح بولنے میں مکمل، حضور کی طرح چلنے میں مکمل، حضور کی طرح اٹھنے میں مکمل، حضور کی طرح بیٹھنے میں مکمل، حضور کی طرح سخاوت میں مکمل، حضور کی طرح عدالت میں مکمل، حضور کی طرح حلم میں مکمل. اگر کوئی تصویر مصطفیٰ تھی تو وہ ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ. صنف بدلی ہے، ہائے 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 صنف بدل. ان کی سخاوت کو دیکھ کے ہم نبی کی سخاوت یاد کرتے ہیں، ان کے تکلم کو دیکھ کر انداز تکلم نبی کا یاد آ جاتا ہے. ہائے ہائے یہ بھی عنوان الگ ہے، لیکن بات جو کہنے چلا تھا سینے تک ایک کو، دوسرے کو سینے سے نیچے. وجہ کیا تھی؟ شاید یہ وجہ رہی ہو، حکمتیں تو مکمل اللہ جانے، اس کا رسول جانے، رسول کے بتائے سے ان کے غلام جانے، لیکن جو اپنے کو تھوڑی بہت سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی سے صلح کرنی ہوتی ہے، توجہ، اگر آپس میں بات کرنی ہے تو کر لیں، اس لیے کہ ذکر حسین چل رہا ہے، ذکر حسن پاک چل رہا ہے. ابھی بات کرنے کی اجازت نہیں دوں گا کسی کو بھی، اس لیے کہ بات ان کی چل رہی ہے جن کی باتوں پر ہاں سننے والوں کی تقدیریں بدلتی ہیں، سبحان اللہ دلوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، اہل نور بھی بادب ہو جاتے ہیں، واہ واہ فرشتے ہی بادب ہو جاتے واہ واہ ہیں. ان کا ذکر آیا ہے، زبان کو تقدس دو، سماعتوں کو پاک کرو. ہے توجہ؟ پوری توجہ جی سر سے لے کر سینے تک حسن مجتبی کو مشابہ بنایا اور نیچے سے پیر تک حسین پاک کو. ٹھیک، جی وجہ بہت سی ہو سکتی، ایک یہ بھی کہ صلح کے لیے سوچنا پڑتا ہے، کروں کہ نہیں کروں کہ نہیں. ٹھیک، تو اس کے لیے دماغ کی ضرورت ہوتی ہے، اور صلح کے لیے ہاتھ بڑھانے کے لیے کیا بات ہاتھ کی ضرورت ہوتی ہے. کیا بات ٹھیک، اور کہیں جانا ہو چل کر تو اس کے لیے پیر کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک، پیر کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب جب صلح حسن بیان ہوگی تو کہا کہ سوچ کس کی ہوگی؟ سر سے لے کے سینے تک جس کی مشابہت تھی. صلح کے لیے سوچ چاہیے. کیا بات کیا بات تو جو مشابہ ہو نبی کے ذہن بہک نہیں سکتا، واہ اس لیے صلح پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اور صلح کے لیے ہاتھ چاہیے، جی تو ہاتھ بھی مشابہ تھے. تو جو ہاتھ نبی کے مشابہ ہو وہ ہاتھ بھی غلط ہاتھوں میں جا نہیں سکتے. اور پھر حسین کربلا تک چل کر کے گئے تو جانے کے لیے پیر کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو پیر نبی کے مشابہ ہو وہ بھٹک نہیں سکتے، اس لیے کربلا جانا بھی معتبر ہو گیا، صلح کر لینا بھی معتبر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جنہیں کربلا بیان کرنے کا شوق تھا لیکن صلح پہ جی چھڑاتے ہیں. ذرا سوچیں تو صحیح کس کی صلح کی بات ہو رہی ہے. کیا بات کیا بات یہ بھی ہونا چاہیے، لیکن الحمدللہ ہمیں گالیوں کی پرواہ نہیں ہے. ہاں بعض لوگ کہتے ہیں یار سیدہ تو کرے، ایسی بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ کہیں نہ کہ مانے نہ مانے، ہم تو وہی کہیں گے جس سے ہماری آخرت سنورتی ہے. بے شک. آپ کو اچھا لگے تو اچھا لگے، برا لگے تو برا لگے. تمہاری پسند کی نہ کہیں گے، یار کی پسند کی. واہ 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 علی کا بیٹا ہو کیسی بات کرتے ہیں؟ میں کہا حسن سے قریبی نہیں ہے تو. ہائے علی کا بیٹا حسن سے قریبی نہیں ہے تو.
اور خدا کی قسم امام حسن تو ایسے بیٹے تھے، اگر آپ کی توجہ سلامت ہے تو عرض کروں، صرف سنی نہیں، دیوبندیوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ امام حسن اور امام حسین کا ادب مولا علی خود کرتے تھے باپ ہو کر، مولا علی خود کرتے تھے۔ میں کس کا ذکر کر رہا ہوں؟ میں ان کی کتابوں سے، اہل دیوبند کی کتابوں سے بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے لکھا ہے، اہل سنت نے تو لکھا ہی بہت بڑھ کر بات، لیکن ان کی بات کروں جو انکاری لوگ ہیں کہ مولائے کائنات حسنین کریمین کا ادب کرتے تھے، حالانکہ وہ ان کے بیٹے تھے۔ کیوں؟ جب پوچھا گیا تو کیوں، تو کہتے اس لیے کہ نبی نے ان کو اپنا بیٹا کہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک دن مولا علی بیٹھے کوفہ میں، کہا حسن تم آج خطاب تم کرو، لیکن وہ بھی بیٹے تھے نا، ہاں، اگر بابا نسبت نبی کی بنیاد پہ، حالانکہ بابا کو بھی بڑی نسبت حاصل تھی، کوئی چھوٹی موٹی نہیں، کہا انت اخی، انت اخی، تو میرا بھائی ہے۔ آج لوگوں کو علی کا نبی کا بھائی ہونے پہ بھی درد ہے۔ مت بولو، کیوں نہ بولے؟ نبی نے کہا نا، جب نبی کی ہر بات مانتے تو یہ کیوں نہیں مانتے؟ انت اخی، تو میرا بھائی ہے۔ کہاں انت اخی، تو میرا بھائی ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی۔ لیکن میرے سننے والوں، بولے والے سننے والوں، یہ بات یاد رکھنا، میں کسی کو بھی دماغ میں ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو حرام سمجھتا ہوں، یہ بات یاد رکھنا۔ ہاں البتہ تیر چلتے رہیں گے جدھر لگے، آپ کے گمان پہ ہے، میری اپنی طبیعت میں نہیں ہے یہ بات۔ ہاں انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا بھائی ہے۔ اور میرے مجدد میرے امام احمد رضا نے جب خطبات نظریہ میں القابات بیان کیے تو کیا کہا؟ فرماتے ہیں امام المشارق والمغارب، حلال مشکلات والنوائب، اخی رسول وزوج البتول، وہ نبی کے بھائی ہیں اور سیدہ بتول کے شوہر ہیں، یہ ان کی فضیلت ہے۔ لیکن بہرحال امام حسن سے کہا حسن آج تم خطبہ تم دو، کہا سرکار آپ کی موجودگی میں ادب کی وجہ سے شرم آتی ہے، آپ بیٹھے میں کیسے بولوں؟ باب مدینۃ العلم بیٹھے میں کیسے؟ میں نہیں بولوں گا آپ کو، لیکن مولا علی کو خطبہ حسن کتنا پسند، خطبہ حسن کتنا پسند۔ کہا اچھا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں محفل چھوڑ کے، میں محفل کو چھوڑ کے جاتا ہوں، لیکن حسن تم خطبہ دو آج۔ کیوں؟ اس لیے کہ سینے، سر سے سینے تک مشابہ تھے تو آواز بھی نبی کے مشابہ۔ یاد امام حسن، جشن امام حسن، آواز بھی نبی کے مشابہ تھا، انداز بھی نبی کے مشابہ تھا۔ اور لوگ کتابیں پڑھ کے بولتے ہیں نا، نبی نے زبان چسا کے وہ سب کچھ اور پہلے دن دیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں 4 سال میں لوگ مکتب میں جاتے ہیں، کہا مکتب کچھ نہیں، ہاں پہلے ہی دن، بلکہ دن بھی پورا نہیں گزرا، ادھر ولادت ہوئی اور ادھر اپنی زبان منہ میں ڈالی، اور زبان ڈال کر کے اپنے سینے کا جتنا چاہا علم ما کانا وما یکون سے حسن کو عطا کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چھوٹی موٹی ہستی کی بات نہیں، حسن کی بات، حسن کی بات ہو رہی ہے۔ نام زبان پر آ جائے تو مشکلیں ٹل جائے۔ یا غوث کہتے ہو مشکلیں ٹالنے کے لیے، جو غوث یا حسن کہتا ہے وہ حسن، وہ حسن کہتا ہے۔ عظمت امام حسن، عظمت امام حسن۔ اچھا ٹھیک ہے حسن تم ہی کہو، میں محفل چھوڑ کے چلا جاتا ہوں، میں محفل چھوڑ کے جاتا ہوں۔ اور روایتوں میں آتا ہے، سیر اعلام کی سے پڑھ رہا ہوں یہ بات، سیر اعلام میں مولا علی محفل چھوڑ کر چلے گئے، لیکن وہاں جا کے بیٹھے جہاں آواز تو آئے، لیکن امام حسن
کو مولا علی نظر نہ آئے. مولا علی نظر. امام حسن خطبہ دیتے رہے, امام حسن خطبہ دیتے رہے, مولائے کائنات سنتے رہے. حسن تیرے خطبے میں نبی کی خطبے کی لذت ہے. امام حسن ہے. اور عرض کروں امام حسن کون ہے؟ بس 2 جملے میں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ بات کرنا, کئی جگہ کرتا ہوں یہ بات, لوگوں کے تھکنے کا خوف نہ ہو تو بار بار کروں. دیکھو سنو کیا کہنا چاہتا ہوں. غوث پاک کون؟ مردوں کو زندہ کرنے والے. غوث پاک کون؟ ولیوں عوام کو ولایت دینے والے. عوام تو عوام ہے, چور کو بھی ولایت. غوث پاک کون؟ اب بولتے جائیں اپنے ساتھ. غوث پاک کون؟ چور کو ولی بنانے والے. آپ غوث پاک بولتے رہیں گے, میں 2 جملے بولتا رہوں گا. چور کو ولی بنانے والے, مردوں کو زندہ کرنے والے, جن کے آگے سارے ولی گردن جھکائیں, جن کے لیے اویس کرنی بھی گردن جھکا دیں, جن کے لیے ان کے مرشدوں کے مرشد جنید بغدادی بھی گردن جھکا دیں, جس کے لیے کربلا میں امام حسین احمد کی دعا کریں. غوث پاک کون؟ ولیوں کے سردار. بلکہ جہاں کسی کا تصور نہ جا سکے, شب معراج وہاں غوث پاک کی روح پہنچ کر کندھا پیش کریں. وہ کون؟ جو ولیوں کی ولایت کو چھیننے کا حق رکھیں. غوث پاک. جو بھوکے رہیں تو قسمیں دے کر اللہ کھلائے, جو نئے کپڑے نہ پہنے تو قسمیں دے کر اللہ پہنائے, جو پیاسے رہیں تو قسمیں دے کر اللہ پانی پینے کی بات کرے. وہ کون؟ جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے. وہ کون؟ آدھی امت کو جس کے صدقے میں بخشا جائے قیامت کے دن. وہ کون؟ جلاؤ الخاطر سے بات میں نے پیش کی. یہ غوث پاک. مردے زندہ کرے غوث پاک. ولی جس کے آگے گردن خم کریں غوث پاک. چوروں کو ولی بنائے غوث پاک. خضر جن کی محفل میں آئے غوث پاک. موسیٰ علیہ السلام کا ایک جیسا کسی امت میں ولی نہیں غوث پاک. خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا کی بات کی جائے غوث پاک. غوث پاک کے لیکن ہے غوث پاک آپ یہ سب کچھ ہو. کہتے کہ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سنا کرتا تھا. غوث پاک آپ اتنے اچھے ہو. کہاں اتنا اچھا ہوں؟ کیوں اچھے ہو؟ ایسے کیوں اچھے ہو؟ ہمیں بھی تو بتاؤ. کیا یہ سجدوں سے مقام ملتا ہے؟ کہا نہیں. روزوں سے؟ کہا نہیں. جنگلوں میں پھرنے سے؟ کہا نہیں. تسبیح و تحلیل سے؟ کہا نہیں. اس لیے کہ اگر اس سے یہ مقام ملتے تو سب لوگ کر سکتے تھے. پھر یہ مقام کیسے ملا؟ تو جواب خود ہی دیتے ہیں. انا الحسنی. والمخدا مقامی. یہ جو مجھے بلند مقام ملا ہے اس لیے ملا ہے کہ میں حسن کا بیٹا ہوں. عظمت امام حسن. والمخدا مقامی وعلامی علی راس الجبال. اس لیے مجھے یہ مقام ملا ہے کہ میری عظمت کے پرچم پہاڑوں پہ لہرا رہے ہیں. اب بتاؤ جب بیٹا ہونے پر, حسن کا بیٹا ہونے پر عبد القادر جیلانی کو اتنا نوازا جاتا ہے, جب بیٹا ہونے پر اتنا ملتا ہے تو حسن کو اللہ نے کیا مقام ہے. کہتے کہ 15 منٹ میں حسن کی فضیلت, امام حسن کی فضیلت بیان کریں. ٹھیک ہے, کر دی. اس سے بڑی منقبت کیا ہوگی؟ اس سے بڑی منقبت کیا ہوگی کہ جب جو سب جس کی منقبت پڑھیں, سب جس کی منقبت پڑھیں, سب جس کی منقبت پڑھیں. کس کی؟ کس کی؟ جنید بغدادی کا ہے. وہ آئے گا جس کے آگے ولی سرخم کریں گے. منقبت ہے کہ نہیں ہے؟ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ وہ آئے گا بغداد کے جامع مسجد کے منبر پہ بیٹھ کے کہے گا میرا قدم اور ولی کی گردن پہ سب خم کر دیں گے. حسن بصری جس کی منقبت پڑھے. حد تو یہ ہے کہ اللہ منقبت بیان کرے ہوئے سے کرنے کے سامنے. جلاؤ الخاطر سے بہت بات کر رہا ہوں, آپ یہ نہ سمجھے کہ میں یوں ہی پھینک رہا ہوں. نہیں, جلاؤ الخاطر کے اندر یہ بات موجود ہے. اللہ نے کہا اے اویس آدھی تیری وجہ سے بخش ہے, آدھی عبد القادر کی وجہ سے.
کہا میں نے تو دعا کی میری وجہ سے، میری دعا سے بخش دیا. اس نے تو دعا نہیں کی. وہ کون ہے؟ کہا وہ میرے محبوب کا بیٹا ہے، میرے محبوب کا بیٹا ہے. وہ کہاں ہے؟ وہ کہاں رہتا ہے؟ کافی مقعد صدق عند ملک مقتدر. اس وقت اس کا مقام ہے. ہاں کیا ہے اس کا مقام؟ کا جب وہ آئے گا تو وہ کہے گا میرا قدم ہر ولی کی گردن پہ. سارے ولی جھکا دیں گے قدم، سب جھکا دیں گے قدم. وہ اس کرنے نے کیا کہا؟ مولا جب سب جھکائیں گے تو گواہ رہنا میں ابھی جھکا. جن کی منقبت خدا بیان کرے. اب ان سے پوچھو آپ بھی کسی کی منقبت پڑھتے ہو؟ تو کہتے ہیں انا الحسنی، میں تو حسن کی منقبت. اور لوگوں کو امام حسن کی منقبت پڑھنے کی توفیق نہیں. اللہ بڑی معذرت کے ساتھ 10 دن امام حسین کی محفل رکھتے ہو نا، ایک دن امام حسن کی کیوں نہیں رکھتے؟ کیوں؟ کیا قصور ہے؟ کیا قصور ہے؟ کیا وہ سیدہ کا انہوں نے شیر نہیں پیا؟ امام حسین نے بعد میں پیا، ان سے پہلے امام حسن نے پیا. کیا وہ علی کے بیٹے نہیں؟ حسین بعد میں بیٹے، پہلے حسن پاک. کیا نبی نے ان کے کان میں اذان نہیں دی؟ امام حسین کے کان میں بعد میں دی. پہلے میں تقابل نہیں کر رہا ہوں، لیکن صرف تم سے کہہ رہا ہوں، تقابل کی بات ہی نہیں، بلکہ یہ کہوں امام حسین جس کو امامی، میرا امام کہہ کر پکارے اسے امام حسن کہتے ہیں. سبحان اللہ. کیوں نہیں مناتے ان کی محفل؟ اسی لیے نا کہ تمہیں صلح سے تکلیف ہے، انہیں ہے تو تمہیں بھی، اس لیے نہیں مناتے نا. اللہ سوچو ذرا، غور کرو لاشعوری طور پہ کدھر جا رہے ہو. جس کی منقبت امام غوث اعظم پڑھے، اب اس کی منقبت آپ مجھے پڑھنے کے لیے کہتے ہیں؟ نہیں، وقت میں اتنی گنجائش نہیں اور نہ زبان میں اتنی طاقت کہ امام حسن کی منقبت مکمل بیان ہو سکے. بات دور نکلی. عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت مجدد الفسانی نے یہ نہیں سوچا کہ بادشاہ وقت دین کے خلاف کھڑا ہے، کیونکہ کربلا والوں سے تعلق تھا. کھڑے ہو گئے بادشاہ کے مقابلے میں. اس نے کہا قید کریں گے، کرو، مار ڈالیں گے، مار دو. اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں نا، ہم آئے اسی لیے دین کے لیے آئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اکبر کو علماء سجدہ کرتے تھے اس دور کے. فیضی وغیرہ کا حال نہیں جانتے آپ؟ اتنے بڑے بڑے اس دور کے علماء جنہوں نے بے نقطے کی، بغیر نقطے کی قرآن کی تفسیریں لکھی ہے، فیضی وغیرہ جیسے لوگ. یعنی ہر دور میں علماء سوب ہیں. آپ علماء حق کی بات نہ کریں، علماء حق میں تو مجدد الفسانی تھے. بے شک بے شک. یہ بھی بات ہے، فرق اتنا کرنا ہوگا حق اور سو کے اندر. تو وہ بھی سجدہ کرتے تھے اور اس کی ہر بات کی الٹی سلٹی دلیل پیش کرتے تھے. یہ بھی ہوتا تھا. لیکن مجدد الفسانی نہیں، یہ غلط تقریریں ہوتی تھی، خطابات ہوتے تھے، خط لکھے جاتے تھے. ایک دن اکبر نے کہا کہ یار سب سجدہ کرتے ہیں، الفسانی مجدد الفسانی احمد فاروقی کو بھی سجدہ کروائیں گے. نئی تلوار کی زور پہ، طاقت کی زور پہ نہیں، ہیلے سے کروا لیں گے. جانتے ہیں آپ جب اس وقت نے بلایا اکبر نے کہ آئے بات کرتے ہیں، تو حضرت مجدد الفسانی کو جس جگہ اس نے بلایا سامنے اکبر کا تخت تھا، سامنے اکبر کا تخت تھا اور چھوٹا سا دروازہ تھا، اتنا چھوٹا کہ اگر آنا ہے تو جھک کے آنا ہوگا، سر جھکا کے. پھر کہیں گے جھکا دیا نا سر، لیکن اہل حق کے سر اتنی آسانی سے نہیں جھکائے جا سکتے. مجدد الفسانی کے لیے چھوٹا سا، اس کے لیے کیا مشکل تھی؟ بادشاہ تو خود بھی بنا سکتا تھا. چھوٹا سا دروازہ بنایا. اب مجدد صاحب آئے اور بلایا کیوں گیا تھا؟ بات تو کر لیں، ورنہ الزام ہی آتا کہ بات کرنے کے لیے تیار تھے، بات نہیں کی، مناظرہ نہیں کیا. اب حضرت مجدد الفسانی گئے دربار میں، دیکھا چھوٹا سا دروازہ. ساتھی پریشان ہوئے، کیا کریں گے؟ فاروق اعظم کا بیٹا، غیرت فاروقی جس کی رگوں میں فاروق اعظم کا خون دوڑ رہا. ذرا ایک بات تھوڑی سی خبر اور لے لیں. لوگ کہتے ہیں ہم قادری ہیں، ہم چشتی ہیں، ہم فلاں ہیں، لیکن عمر کو نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانو گے؟ عمر تھے نا، عمر تھے. ایسا کیا ہے؟ یہ بابا فرید کون تھے؟ بابا فرید کون تھے؟ یہ عمر ابن خطاب کی نسل میں ہے، بیٹے فاروق اعظم کے. ارے جس کا باپ برا اس کا بیٹا اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی تو ذرا سوچو نا.
یہ میں الزامی طور پہ جواب دے رہا ہوں، ورنہ آپ نہ کہیں ہم تو فاروق اعظم کو وہ مانتے ہیں۔ واہ۔ میرے نبی نے فرمایا کہ عمر کو زمین والوں سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں، واہ 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 لیکن جو لوگ گالیاں دیتے ہیں ان کو کہ فاروق اعظم کے بیٹے ہیں، واہ اور ان کو اپنے فاروقی ہونے پہ ناز ہے۔ صابر پاک کی امی فاروقی تھی، سبحان اللہ ہند میں جس نے توحید کو عقیدہ توحید کی کا تحفظ کیا وہ فاروق اعظم کے بیٹے ہیں۔ یہ شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز فضل خیرآبادی، جس نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، وہ فضل خیرآبادی کون تھے؟ وہ بھی فاروق اعظم کی اولاد میں سے تھے۔ سبحان اللہ یہ فاروقی خون ہے جو اپنا رنگ دکھا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں علم حدیث پر جس کا احسان ہے شاہ ولی اللہ شاہ عبدالعزیز، یہ فاروقی خون ہے۔ دیکھ لیں سلسلہ نسب اٹھا کر کے تو پتا چلے لوگ کیا باتیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مجدد الفسانی کو لوگوں نے کہا کیا کریں گے؟ تو کہا کہ جائیں گے نا، بات کرنی ہے۔ کہا سر جھکانا پڑے گا، کرنا آپ نے پہلے یوں پیر ڈالا، واہ واہ پہلے یوں، یہ غیرت توحید تھی کیا بات، مجدد الفسانی۔ کیا بات، واہ شیخ احمد سرہندی کی یہ غیرت ہے، پہلے پیر ڈالا، سینے کو فولڈ کیا، سر پیچھے کیا اور اس شان سے اندر داخل۔ یہ مجدد ہوتا ہے، واہ یہ مجدد یہ ہوتا ہے جس کی گردن پہ تلوار رکھ کر کے کچھ بھی لکھوا لو، وہ کیسے مجدد؟ کیا بات، جان خطرے میں ڈالی جاتی ہے، فتوے کی آبرو نہیں بیچی جاتی، مجدد یہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے مجدد الفسانی۔ عنوان تھا توحید، توحید پہ بہت لکھا، بہت لکھا، بہت لکھا، لیکن یاد رکھنا کوئی بھی سچا توحید کا ماننے والا ہو وہ رسالت کے عشق میں ڈوبے بغیر توحید کی چاشنی کو پائی نہیں سکتا۔ اتنی توحید پر کام کیا، لیکن جب بات آئی تو یوں کہتے ہیں میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ رب محمد است، وہ میرے محمد کا رب ہے، اس لیے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ آپ اندازہ کریں یہ عقیدہ تھا، توحید پر یہ کام کیا، لیکن جب 14ویں صدی آئی، اب بات سمیٹ لی جائے، لیکن جب 14ویں صدی آئی، 14ویں صدی، برا وقت ہے وقت تو آپ کو پورا ہے نا، ان کا بھی انہیں صبح ڈیوٹی پہ بھی تو جانا ہے۔ جب 14ویں صدی آئی، دھیان دے رہے اب 14ویں صدی آئی، الفسانی میں تو ضرورت کس چیز کی تھی؟ توحید کا پیغام بلند کر۔ 14ویں صدی میں سارے فرقوں کی محنت صرف ایک تھی، سارے فرقے ایک محنت کر رہے تھے، نبی سے دور کرو، نبی سے دور کرو، نبی سے دور کرو۔ قادیان سے اٹھا فتنہ، نبی سے دور کرو۔ سہارنپور سے اٹھا، نبی سے دور کرو۔ دیوبند سے اٹھا، نبی سے دور کرو۔ ادھر سے ادھر سے سب طرف سے اٹھا، نبی سے دور کرو۔ عنوان کیا تھا؟ نبی سے دور کرو۔ مجدد اٹھا وہ عنوان لے کر، کیونکہ مجدد کیوں اٹھتا ہے؟ فتنے جو ہوتے ہیں اس کے خلاف اٹھتا ہے، تو وہ دور کرنا چاہتے تھے نبی سے۔ 14ویں صدی کا مجدد امام اہل سنت کیا بات، امام احمد رضا خان محدث بریلوی اٹھے، تم دور کرو گے ہم قریب کریں گے۔ واہ، اور کیسے قریب کریں گے؟ ہم بھی فنا ہوں گے، ایسے ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ایسے گم ہوں گے اور گمائیں گے۔ پھر کیا وہ فنا پھر رسول تھے؟ امام احمد رضا کے کارنامے بڑے ہیں، 1200 سے زائد کتابیں لکھی ہیں، 1200 سے زائد کتابیں لکھی ہیں، ہر عنوان پہ لکھا، ہر عنوان پہ۔ سوال 2 سطر میں 400 صفحے کی کتاب، نوٹ کے مسئلے میں پوری کتاب، تیمم کے مسئلے میں پوری کتاب، پانی کے مسئلے میں پوری کتاب، واہ، نبی دیتے یا نہیں دیتے الحمد واللہ کی شکل میں پوری کتاب، سجدہ تعظیمی جائز ہے کہ ناجائز ہے زبدۃ الزکیہ کی شکل میں پوری کتاب، سب لکھتے گئے، دیا بہت دیا بہت دیا۔ نوٹ کا مسئلہ آیا، الکفل الفقیہ الفاہم دیا، عرب میں لکھا، وہ آج بھی مکے کی لائبریری میں موجود ہے۔ ہاں بہت لکھا، کسی پہ ناز نہیں۔ ایک کارنامہ سب سے بڑا، بر صغیر والوں کو نبی کے اتنے قریب کیا، اتنے قریب کرنے کی کامیاب کوشش کی کہ آج بھی اس کا اثر دیکھنے کو آتا ہے۔ اور جو قریب ہوگا نا، توجہ آپ کی، اب دھیان دیں، 14ویں صدی کی مجدد کی بات آئی ہے، جو قریب ہوگا وہی قریب کر سکے گا، کیا بات، جو خود قریب نہ ہو، کیا بات، کیا بات، جو خود قریب نہ ہو وہ کیسے قریب کر سکتا ہے؟ اب قریب کتنے تھے؟ کسی نے کہا ہے کہ زلیخا نے اپنے ہار کو یوسف کا،
اپنی بالیوں کو یوسف کا، اپنے گلاس کو یوسف کا، درختوں کے پتوں کو یوسف کا. صوفیہ کہتے ہیں نہیں، غلط ہے یہ بات، اس لیے کہ عشق میں محبوب کا نام کسی اور کو دینا یہ عشق کی توہین ہے. اب گلاس کو یوسف کہا تو یہ تو نام یوسف کی توہین تھی. کہاں گلاس، کہاں حسن یوسف؟ تو پھر کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ عشق یوسف میں اتنی فنا ہو چکی تھی کہ گلاس دیکھا تو گلاس نہ دکھا، گلاس میں بھی جلوہ یار نظر آیا. ستارے دیکھے تو ستارے بھی نظر نہیں آئے، ستاروں میں جلوہ یار نظر آیا. پتے دیکھے تو پتے بھی نہیں، پتوں میں جلوہ یار نظر آیا. اب اگر یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہے تو مجدد اعظم 14ویں صدی کے مجدد امام احمد رضا خان نبی کے عشق میں ایسے فنا تھے، ایسے فنا تھے، ایسے فنا تھے کہ کعبہ دیکھا تو کعبے میں بھی جلوہ یار یوں نظر آیا. کہ کعبہ دیکھ کر ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی بات نہیں کرتے بعد میں، لیکن محبوب کے وسیلے سے کرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و بنا، دولت والے صاحبی سب تیرے گھر کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نماز کا ذکر آیا تو بھی محبوب یاد آیا، نماز کا ذکر آیا تو بھی محبوب یاد آیا. گار میں کسی کو ڈسنا کا ذکر آیا تو بھی محبوب یاد آیا. جان بچانے کا ذکر آیا تو بھی محبوب یاد آیا. نماز قربان کرنے کی بات آئی تو بھی محبوب یاد آیا. نتیجہ نکالنے کی بات آئی تو بھی محبوب یاد آیا. تشریح نہیں کرتا، صرف اشارہ کرتا ہوں. دیکھو سب سے بڑا فرض کیا ہے؟ اہم الفرائض کیا ہے؟ سنیو ڈرو مت، بولو نہیں پڑھتے ہو تو بھی بولو. اہم الفرائض کیا ہے؟ ہاں پڑھا کرو نا. کہا ہم نے دامن پکڑا ہے غوث پاک کا، اس لیے ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت. کچھ تو اتنے ہوشیار ہے، کہتے ہیں نماز تو کربلا میں پڑھ لی گئی، ہم کیوں پڑھے؟ جب کربلا میں پڑھ لی گئی تھی تو کیا کربلا غوث پاک سے زیادہ تمہیں سمجھتی ہے؟ جب انہوں نے پڑھی تو تم کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم کیوں نہیں پڑھے؟ فجر میں بستروں میں پڑے رہتے ہو. یاد رکھنا امام حسین کی لڑائی صرف یزید سے نہیں تھی، یزید کی بے نمازیت سے لڑائی تھی. اور امام حسین کی لڑائی صرف یزید سے نہیں، ہر اس بے نمازی سے لڑائی ہے جو جان بوجھ کر نماز کی عظمت کو دل سے نکال بیٹھا ہے. اس لیے خدا کے لیے نماز پڑھو. میری مائیں بہنیں بیٹھی ہے، میری بہنوں کو سیریل کے لیے وقت ہے، میری بہنوں کو رت جگہوں میں جانے کے لیے وقت ہے، میری بہنوں کو ولیموں میں شرکت کے لیے وقت ہے، لیکن میری بہنوں کو وقت نہیں تو نماز کے لیے نہیں. کہ مولانا بچے کھلانے ہیں نا، بچوں کی پرورش کر. یار یہ کون سا مولوی اٹھا کر لائے تھے؟ یہ بات ایسی کر رہا تھا، ہمیں بچے پالنے ہوتے، مولوی کے کون سے بچے ہیں؟ ہاں آپ کی دعا سے میرے بھی 5 بچے ہیں. یہ اور بات ہے کہ عورتوں کی طرح ہم نہیں کھلا سکتے، لیکن اتنا تو ضرور کہوں گا نا کہ تمہارے 2-4 ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا کے 6 بچے تھے، 6 تھے نا، لیکن ایک وقت کی بھی نماز چھوٹی. تمہاری تو عمر 40 سے اوپر ہو گئی، سیدہ نے تو 30 کے اندر وصال کیا، لیکن ایک وقت تو چھوڑنا دور کی بات ہے، ایک سجدے میں پوری رات گزاری. کہاں ہو؟ اپنے اندر نماز کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اہم الفرائض کیا ہے بولو؟ لیکن اس سے بڑا بھی ایک فرض ہے. کیا ہے؟ نماز پڑھ رہے ہو، نماز پڑھ، سانپ آ گیا، کیا حکم ہے؟ نماز توڑ دو، سانپ کو مارو، جان بچاؤ. مطلب نماز پڑھنے سے بڑا فرض اب کیا سمجھ میں آیا؟ جان ہوگی تو نماز ادا ہو جائے گی، جان ہی چلی گئی تو ٹھیک. پہلا فرض جان بچانا، اس سے بڑا. اب دیکھو مقام صحابہ میں حضور گود میں سر رکھ کر لیٹے ہیں، مولا علی کی نماز چلی گئی، لیکن علی نے نماز قربان کی. یہ نہیں کہا اٹھو مجھے نماز پڑھنی ہے، بتا دیا پیارے نماز تیرے صدقے میں ملے، قربان آپ بھی کر دی. لیکن نبی بڑے کریم ہے، جو نبی کے نام پہ کوئی چیز قربان کرتا ہے تو نبی اس کا احسان رہنے اس سے بڑھ کر دے دیتے ہیں. کیا بات. کیا کیا؟ نبی کے نام پہ قربان کی تھی، قضا نہیں ہونے دی. سورج پلٹایا، کہا اب اس وقت تک نہیں ڈوبے گا سورج. کب تک؟ علی جب تک تم نماز. روزانہ سورج اپنی مرضی سے ڈوبتا تھا، آج علی کی مرضی سے ڈوبے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک وہ نہ پڑے. پتا ہے کیوں؟ قربان کیا نبی پر. ٹھیک. اس سے بڑی ایک بات اور ہو گئی، جان بچانا فرض تھا. اتنا بڑا فرض کہ نماز میں اگر جان بچانا پڑے تو نماز توڑ کے جان
बचा लो। वहां सांप डसने आया था, नहीं कहा उठो उठो सांप डस रहा है, नहीं, कहीं डंक मारे, डंक खाते रहे, अल्लाह। डंक खाते रहे। वो तो उठाया नहीं हुजूर को, गोया के मर जाना गवारा है, लेकिन प्यारे तेरी नींद को, हाय हाय हाय। तेरी नींद में खलल प्यारे गवारा, आपकी नींद हमारी जिंदगी से बड़ी है, कुर्बान कर दी। लेकिन नबी कैसे करीम है, जान कुर्बान की तो नबी ने जान भी उन्हें दे दी, लौब लगाया शिफा होगी, जान लौटा दी। वाह। लेकिन मसलक क्या पता चला, मसलक क्या पता चला, तब आला हजरत खुद उससे नतीजा निकालते, कहते मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। और फिर सिद्दीक बल्कि गार में जा उन पे दे चुके, सिद्दीक बल्कि गार में जा उन पे दे चुके, और हिफ्ज़ जा तो जान फुरूज़ो गरर की है। और फिर क्या हुआ, पर तूने उनको जान उन्हें फेर दी नमाज, पर तूने उनको जान उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। अब नतीजा मसलके सहाबा का नतीजा क्या निकलता है, कहते साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू वो है, अस्ल रसूल बंदगी उस्ताज वर की है। साबित हुआ या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। अब एक दो बात, इतने फनाफिर रसूल थे, तवज्जो आपकी, इतने फनाफिर रसूल थे कि उन्होंने इल्म ज्योमेट्री